سورہ نحل کا رکو نمبر 15 اور 14ویں پارے کا رکو نمبر 21۔ یوم تأتی کل نفس، کل بروز قیامت ہر جان اس طرح آئے گی، تجادل عن نفسها، کہ اپنی ہی طرف سے وہ جھگڑا کرے گی۔ ہر جان کل بروز قیامت اس طرح آئے گی کہ ہر جان اپنی ہی طرف سے جھگڑا کرے گی، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ وہاں اتنا جھگڑا ہوگا کل بروز قیامت کہ جسم اور روح میں بھی جھگڑا ہوگا۔ ایک ہی جسم اور ایک ہی روح، یعنی جسم اور روح جو ساتھ ساتھ ہیں وہ کل بروز قیامت جھگڑا کریں گے۔ روح کہے گی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں تو تیرے جسم کے اندر تھی، تو جہاں مجھے لے گیا وہاں میں گئی۔ تو ہاتھ بڑھاتا تھا تو ہاتھ بڑھا کر گناہ تو کرتا تھا، تو وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی کہ اے اللہ جسم کو سزا دے، مجھے آزاد کر دے، کیونکہ میں تو جسم کے اندر قید تھی۔ تو جسم وہ لڑے گا اور وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو ایک لکڑی کی مانند تھا، اگر روح میرے جسم میں نہ ہوتی تو نہ میں چل سکتا نہ پکڑ سکتا، میں تو ایک بے جان جسم تھا، تو روح کی وجہ سے ہی میں نے سب کچھ کیا، تو قصوروار تو روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک باغ کے اندر ایک لولا اور ایک لنگڑا اور ایک اندھا وہ باغ کے اندر چوری کرنے کے لیے گئے۔ تو جو لنگڑا تھا اس نے کہا میں تو چل نہیں سکتا، اندھے نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، تو اندھے نے اس لنگڑے کو کہا کہ تو میرے کندھے پر بیٹھ جا اور تو مجھے راستہ بتاتا جا کہ دائیں طرف مڑنا ہے، اب بائیں طرف مڑنا ہے، اب سیدھا چلنا ہے۔ پھر یہ دونوں باغ میں گئے، تو جو اندھا تھا اس کے کندھے پر لنگڑا سوار تھا، وہ بتاتا گیا یہاں تک کہ وہ درخت کے نیچے پہنچے، تو لنگڑے نے ہاتھ بڑھایا اور اس نے پھل توڑ لیے۔ اس مثال سے انہیں بتایا جائے گا کہ جسم روح دونوں مل کر انہوں نے گناہ کیے ہیں، نہ روح اکیلی گناہ کر سکتی ہے نہ جسم اکیلا، دونوں نے مل کر گناہ کیا ہے، لہذا دونوں ہی عذاب جہنم کے مستحق ہیں۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی، وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو ہر جان کو اس کے کرنے کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی قریۃ، ایک بستی کی، کانت آمنہ، جو امن سے تھی، مطمئنہ، اطمینان سے وہ رہتی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس بستی والوں کا رزق بلا روک ٹوک ہر طرف سے آتا تھا، بڑی کثرت سے آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور ناشکری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالی نے انہیں مزہ چکھایا، سزا چکھائی، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔
جب انہوں نے گناہ کیے، مسلسل کرتے رہے، ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھایا، تو ان پر خوف کا لباس مسلط کیا گیا، بھوک کا لباس مسلط کیا گیا۔ تو یہ ہر اس بستی کی مثال ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیاں کریں۔ مسلمان کے لیے آخرت ہے۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو فوراً اسے جھنجھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسلمان گندگی کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ایک بلبل کی طرح ہے کہ جو گندگی کھائے تو مر جاتا ہے۔ مسلمان گندگی کی کیڑے کی طرح نہیں کہ گندگی کھا کے وہ جو پرورش پاتا ہے۔ لہذا جو مسلمان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مسلمان اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سچی پکی توبہ کرے۔ پاکستان اللہ کے کرم سے قائم ہوا۔ اس ملک میں 60 لاکھ مسلمانوں نے جو قربانی دی، انہوں نے کوئی لا دینی اور سیکولر ملک بنانے کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ اور قائد اعظم کی کئی تقاریر ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن اب کے بعض سیاستدان وہ یہ شور مچاتے ہیں کہ جی پاکستان جو بنا تھا وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے، مذہبی اور اسلامی نظام سے اور قوانین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اب بتائیں نا، انڈیا کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اور پاکستان میں جو گناہ ہوتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نظام وہاں پر ہے وہی نظام یہاں پر ہے، جو گناہ وہاں ہو رہے ہیں وہی گناہ یہاں پر ہو رہے ہیں، جو فلمیں وہاں دیکھی جاتی ہیں یہاں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ خوف پاکستانیوں پر مسلط ہے، اور بھوک کا لباس کتنا بھی کما لیجئے برکت ہی نہیں، ہر آدمی پریشان ہے، اور دن بدن برکت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی پاکستانی مسلمانوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فحاشی اور یعنی کا جو سیلاب ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سے روزی آتی تھی، لیکن جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا تو ان پر قحط مسلط کیا گیا، اور 7 برس تک 7 برس تک ان پر قحط رہا۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ضرور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَكُلُوا، اے لوگوں کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں دی، حلالاً حلال کھاؤ، طیباً طیب کھاؤ۔ حلال طیباً، حلال اسے کہتے ہیں کہ جو فی نفسی، جس کے کھانے کی اجازت دی گئی۔ مثلا بکری جو ہے وہ حلال ہے، خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، گدھا جو ہے وہ حرام ہے، تو بکری حلال ہے۔ لیکن طیب کے معنی یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی جائز ہو۔ تو چوری کی بکری وہ طیب نہیں ہے، چوری کی بکری وہ طیب نہیں ہے، لیکن حلال ذریعے سے، جائز ذریعے سے جو بکری حاصل کی جائے گی وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ کفار اپنی مرضی سے کئی چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے تو ان کا رد کیا گیا۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تو تم پر حرام کیا ہے مردار کو، جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے وہ مردار ہے۔
والدم اور خون سے مراد یہاں بہتا ہوا خون ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، گوشت کا ذکر اس لیے ہے کہ کھایا گوشت ہی عام طور پر جاتا ہے، وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی مجبور کیا جائے، وہ بھوک سے مر رہا ہو، پیاس سے مر رہا ہو، تو جان بچانے کے لیے وہ حرام کھا اور پی سکتا ہے، لیکن غیر باغن، وہ اپنی خواہش کر کے کھانے والا نہ ہو، یعنی لذت کی خاطر نہ کھائے، صرف جان بچانے کی نیت سے، ولا عادن، اور سرکشی کرنے والا بھی نہ ہو، یعنی جتنے لقمے سے جان بچ سکتی ہے اتنے ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اس میں ان تمام لوگوں کا رد ہے جو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، اپنی مرضی سے حرام قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، حدیث پاک میں اس کا ذکر نہ ہو، شریعت اس کو بیان نہ کرے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا برتنا ہے دنیا کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے، یعنی یہودیوں پر ہر وہ جانور حرام تھا کہ جس جانور میں کھر نہ ہو، جیسے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بطخ ہے، مرغی ہے، پرندے ہیں کہ ان کے پاؤں میں کھر نہیں ہوتے، اور جو کھر والے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بکری ہے، تو اس میں بھی ان کی چربیاں حرام تھیں، صرف 3 چربیاں ان کے لیے حلال تھیں، وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، وہ چربی جو کمر پر ہو، وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو، یہ 3 چربیاں حلال تھیں، باقی ساری چربیاں ان پر حرام تھیں۔ یہ کیوں حرام کیا گیا؟ حالانکہ یہ چیزیں تو حلال تھیں۔ یہودیوں نے جب سرکشی کی اور اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان کے لیے حلال چیزیں حرام کر دیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک تمہارا رب اس پر خصوصی رحمت فرمائے گا ان لوگوں پر کہ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد یعنی توبہ ان کے کرنے کے بعد تمہارا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ضرور ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ توبہ کرو، اس کے بعد اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ عام طور پر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں گناہ کرتے رہو اللہ بخشتا ہی رہے گا، وہ جو چاہے، وہ مالک کے کائنات ہے، وہ خالق کے کائنات ہے۔ مگر اس آیت کریمہ میں اصول کیا بتایا گیا کہ نادانی میں گناہ ہو جائے پھر وہ سچی پکی توبہ کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ جب توبہ کا ذکر آیا تو آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ سب سے اہم تو ہے تجدید ایمان، اور تجدید ایمان کے لیے ندامت اور شرمندگی ضروری ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفر بے خیالی میں بھی نکل گیا ہوگا اور ہم نے سچی پکی توبہ نہ کی، تجدید ایمان نہ کیا، تو پھر بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایمان کی فکر کتنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بلکہ سب سے زیادہ یہی دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت انس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے اندیشہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ حضرت انس جانتے تھے کہ رسول اللہ یہ دعا بار بار ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے جو درس دیا وہ درس یہ تھا کہ انسان کے دل کی مثال اس پر کی طرح ہے کہ جو ایک کھلے میدان میں ہو اور تیز ہوا چل لگی ہو تو پر کیسا تیزی سے پلٹتا ہے، ایسا دل پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کا درس تمام بزرگان دین نے دیا۔ تو آئیے ہم تجدید ایمان کریں کہ اگر کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل گیا ہو یا ہماری حرکت سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو، جان بوجھ کر یا انجانے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ احتیاطاً ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم تجدید نکاح بھی کرتے رہیں، کیونکہ اگر کلمہ کفر زبان سے نکل گیا، پھر کسی نے چلے تجدید ایمان بھی کر لیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا نکاح تو ٹوٹ گیا، اب اس کا اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا حرام ہوگا۔ تو اس لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کو تجدید نکاح کیا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی کلمہ کفر یاد ہو یا نہ یاد ہو، پھر بھی احتیاطاً تجدید نکاح کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہو سکے گا جب گھر میں آپ اسلامی ماحول بنائیں اور ذہن دیں اس چیز کا، اور یہ ذہن دینے کے لیے یہ کیسٹ ناقابل تلافی نقصان جو سی ڈی اور کیسٹ ہے، وہ اپنے گھر میں آپ مہینے میں ایک دفعہ سن لیں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ سن لیں۔ تجدید نکاح کا طریقہ بڑا آسان ہے، اس کو سماعت کر لیں، اس کے لیے کوئی کارڈ چھپوانے یا مسجد میں اعلان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور 2 مرد گواہ ہوں۔ 2 مرد گواہوں کا باہر سے ہونا ضروری بھی نہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اولاد بالغ ہے تو 2 بیٹے جو ہیں وہ بالغ ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اولاد بھی گواہ بن سکتی ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 2 گواہ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، جو بھی ہوں۔ اب اگر وہ 2 گواہ جو ہے وہ محرم نہیں ہے تو
تو پھر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ برقعے کے اندر ہو، اور مرد جو ہے وہ اس طرح کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا بعوض حق مہر 10 درہم چاندی، بعوض حق مہر 10 درہم چاندی، کہ 10 درہم چاندی جو ہے یہ کم از کم حق مہر ہے، اور 10 درہم چاندی یہ ہوتی ہے تقریباً 31 گرام چاندی۔ 31 گرام چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں کتنا ہے، 1600 1700 اس کے آس پاس ریٹ ہے، یا اس سے اوپر ہوگا یا اس سے کم ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ تو آپ کیا کہیں کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا بعوض 10 درہم چاندی کے، عورت کہے میں نے قبول کیا، 2 گواہ سن لیں کہ نکاح ہو گیا۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں اور بالغ ہوں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی عمر 8 سال اور 7 سال ہوں وہ گواہ نہیں بن سکتی۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس کو عورت وکیل بنا دے، مرد کو عورت کیا کرے؟ وکیل بنا دے، کہ آپ جب بھی چاہیں احتیاطاً آپ تجدید نکاح کر لیں، یا چلیں ایک دفعہ کرنا ہے تو وہ عورت کہے کہ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے آپ سے کر لیں، تو اس طرح مرد کیا ہو گیا؟ عورت کا وکیل بن گیا۔ اب عورت کا گواہوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، مرد گواہوں کے سامنے یہ کہے گا، مثلا 2 دوست ہیں ان کے سامنے کہہ دیں کہ فلاں بنت فلاں اس نے مجھے اپنا وکیل بنایا ہے، تو میں نے اپنی موکلہ کو اپنے نکاح میں لیا، میں نے اپنی موکلہ کو، اگر لفظ موکلہ بولنے نہ آئے تو کہہ دے میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنے نکاح میں لیا، 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے، یعنی 2 دوست ہیں، 2 رشتہ دار ہیں، انہوں نے سن لیا، یہ تجدید نکاح ہو گیا۔ تو شریعت میں حرام سے بچنے کے طریقے آسان ہیں، لیکن اتنا آسان کام بھی کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں، تو اس میں گھر والوں کا ذہن بنانا چاہیے اور یہ وقتاً فوقتاً جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حالانکہ ہم تو بولنے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں، اور اس مسئلے پر بہت ساری کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور کافی معلومات جمع کی ہے کہ کون سا جملہ جو ہے کفر ہے، کون سا اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے خود کئی مرتبہ اپنا تجدید نکاح کیا ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور نہ ہی گھر والوں کو پریشان ہونے والی بات ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وہ کیسٹ ناقابل تلافی نقصان وہ ضرور سنا دیں، اس کے بغیر آپ بات کریں گے تو وہ جب تک ذہن نہیں ہوگا نا تجدید ایمان کا، تجدید نکاح کا، اپنے ایمان کی فکر جب تک پیدا نہیں ہوگی، لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اگر اس کا کوئی مذاق اڑا دیں تو پھر اور مسئلہ ہے کہ پہلے تو خطرہ تھا کہ شاید کوئی زبان سے نکل گیا ہوگا، اب تو مذاق اڑا کے واقعی کافر ہو گیا، تو پھر تو بڑے مسائل ہو گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بار بار توبہ کرتے رہیں اور بار بار یہ عزم کریں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہ پر انسان شرمندہ ہو، گناہ پر انسان کیا ہو؟ شرمندہ ہو، وہ یہ پکا ارادہ کرے کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ جب توبہ کرے اس وقت نیت یہ ضروری ہے کہ اب نہیں کروں گا۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ صبح آنکھ دیر سے کھلی، 2 تھپڑ جو ہے اپنے گال پر مار لیے اور کہا توبہ توبہ میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، اور دل میں یہ ہو کہ کل بھی قضا کرنی ہے۔ کون اٹھے گا؟ رات کو ہم 3 بجے سوتے ہیں، صبح فجر میں تو اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب وہ توبہ کرے
کہ اب میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، اس عزم کے ساتھ، ہاں توبہ کرتے وقت تو نیت تھی کہ میں قضا نہیں کروں گا، لیکن 3 دن کے بعد پھر قضا ہو گئی، پھر شیطان نے بہکا دیا، تو وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جب توبہ کرے اس وقت کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس نیت سے پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ